روتا چیختا چلاتا اور پورے گھر والوں کو ہوش نہ ہوتا، یہ تو مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ اگر محبت کرنا، اپنے فیملی کے افراد سے محبت کرنا، محبت سے پیش آنا، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرنا دقیانوسی ہے، تو پھر ہمارے لیے یہی دقیانوسی ہی صحیح۔ الحمدللہ ہم اس پر خوش ہیں، ہم مسلمان اس پر خوش ہیں۔ ہمیں یہی محبت چاہیے جو تمہیں حاصل نہیں ہے۔ لبرل لوگوں کو یہ محبت حاصل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ کسی نے بتایا کہ اداکارہ حمیرہ کی لاش فلیٹ میں تقریباً 8 مہینوں تک پڑی رہی۔ جب اس کی لاش کو نکالا گیا تو لوگوں نے لاش کو دیکھ کر یہی اندازہ لگایا تقریباً اس لاش کو فلیٹ میں پڑے ہوئے 8 ماہ ہو چکے ہیں۔ اب سیکولر طبقہ، لبرل طبقہ شور مچا رہا ہے کہ اس کی لاش کو والد اور بھائی لینے کیوں نہیں آئے۔ یورپی ممالک میں یہ تو عام ہے، وہاں پر ایسی زندگی ہے، کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، یا محبت کرے گا اس وقت تک کرے گا جب تک زندہ ہے۔ جب موت آئے گی تو اس وقت ساری محبتیں ختم ہو جاتی۔ یہ تو نارمل بات ہے، عام بات ہے یورپی ممالک میں۔ لبرل طبقہ مسلمانوں کو، عوام الناس کو مولویوں سے دور کرنا چاہتا ہے کہ یہ مولوی دقیانوسی ذہن رکھتے ہیں، قدیم زمانے اور پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں۔ آج تو جدید دور ہے، اسی لیے ہمیں اتنی لمبے چوڑے فیملی پلانے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایک ہی گزارے کے لیے شادی کر لو، 1-2 بچے ہو جائیں، بس اتنی کافی ہے۔ 2 شادیاں، 3 شادیاں، 4 شادیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لبرل طبقہ اتنی آزادی دینا چاہتا ہے ہر کسی کو، تو پھر اس وقت چیخ کیوں رہے ہیں، چلا کیوں رہے ہیں؟ اس اداکارہ کی لاش والد بھائی لینے کیوں نہیں آئے؟ انگریزوں کا رہن سہن، انگریزوں کا معاشرہ تو اسی بات کا سبق دیتا ہے کہ مرنے کے بعد کسی کا کسی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، بس آگے بڑھو، اپنے کام کاج میں لگے رہو، چھٹی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو مسلمانوں میں ہے، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، گھر کا کوئی فرد فوت ہو جائے تو باقی گھر والوں کو ہوش نہیں ہوتا، رو رو کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک دیکھنے میں آیا ہے کہ جب گھر کا کوئی فرد فوت ہوتا ہے تو بعض گھر والوں کو رونا ہی نہیں آ رہا ہوتا، یعنی اس کی عقل جواب دے جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کر رہا ہوں۔ ذہنی طور پر تو چل رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بے ہوشی کے عالم میں جا چکا ہوتا ہے، سخت صدمے کی وجہ سے، صدمے کی سخت چوٹ لگنے کی وجہ سے۔ یہ تو مسلمانوں کا انداز ہے، مسلمانوں کا معاشرہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے فیملی پلاننگ ہو کہ پوری فیملی کے تمام افراد میں آپس میں ایسی محبت ہو، جب ان میں سے کسی پر کوئی مصیبت آئے دوسروں کو بھی ایسے ہی تکلیف محسوس ہو جیسے جس پر تکلیف آئی ہے، جس پر مصیبت آئی ہے اس کو تکلیف ہو رہی۔ ایک صاحب نے بتایا کہ آفس میں میرا ایک کولیگ تھا، اکٹھے کام کرتے تھے۔ میرے اس کولیگ کو فون آیا گھر سے، والدہ نے فون کیا کہ میری اتنی طبیعت خراب ہے کہ شاید میں مرنے والی ہوں، میری موت قریب ہے۔ تو اس نے فون بند کر دیا۔ تو میں نے پوچھا تیری ماں اتنی سخت بیمار ہے، مرنے والی ہے، آخری وقت پر تو پہنچ جا، ابھی تو آپ کو جانا چاہیے،
پتہ ہے کہ اس نے کیا کہا؟ بڑا عجیب جواب دیا. کہا آفس ڈے ہے، آج ورک ڈے ہے، میں نہیں جا سکتا. میں فون کر کے وہ رسا کو کہہ دوں گا جب مر جائے گی کہ اس کو ٹھکانے لگا دینا. میں آفس کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنے ورک کو نہیں چھوڑ سکتا ماں کی موت کی وجہ سے. تو دیکھیں یہ حالات ہیں یورپی ممالک کے لوگوں کے، کیا اولاد کو ماں سے بھی محبت نہیں ہے؟ انسان اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا ہے کہ اپنی ماں سے بھی یورپی ممالک کے لوگوں کو محبت نہیں، انگریزوں کو محبت نہیں. اگر کوئی مسلمان یہاں ہوتا تڑپ اٹھتا، چلا اٹھتا، دوڑ کر اپنی ماں کے پاس جاتا، رو رو کر بے حال ہو جاتا کہ میری ماں کے موت کا وقت آ گیا، میری ماں ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہے، ہمیں اکیلا کر کے جا رہی ہے. روتا، چیختا، چلاتا اور پورے گھر والوں کو ہوش نہ ہوتا. یہ تو مسلمانوں کا معاشرہ ہے کہ مسلمانوں کے فیملی پلاننگ میں ایک فیملی کے افراد کو آپس میں اتنی محبت ہوتی ہے. یہ تو مسلمانوں کا معاشرہ ہے. اس کو دقیانوسی کہتے ہیں انگریز لوگ، اس کو کہ مسلمان دقیانوسی خیالات رکھتے ہیں، پرانے زمانے کے خیالات رکھتے ہیں. اگر محبت کرنا، اپنے فیملی کے افراد سے محبت کرنا، محبت سے پیش آنا، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرنا دقیانوسی ہے، تو پھر ہمارے لیے یہی دقیانوسی ہی صحیح. الحمدللہ ہم اس پر خوش ہیں، ہم مسلمان اس پر خوش ہیں. ہمیں یہی محبت چاہیے جو تمہیں حاصل نہیں ہے. لبرل لوگوں کو یہ محبت حاصل نہیں ہے. ایک تبلیغی ساتھی نے بتایا کہ کسی یورپی ملک میں ایک ہاسپٹل میں تھا، ایک انگریز عورت آئی، سرخی پاؤڈر لگایا ہوا، خوبصورت لباس پہنا ہوا، زینت اختیار کی ہوئی، سنوری ہوئی، آ کر شور مچانے لگی، کہنے لگی مجھ سے سگنیچر جلدی سے کرا لو، مجھے جلدی ہے، میں نے آفس جانا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے. میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے جو فوت ہو گیا، جس کی موت پر یہ دستخط کرنے آئی ہے، جس کو دستخط کرنے کے لیے بلایا گیا؟ تو بتایا گیا کہ اس کا شوہر ہے، رات فوت ہوا ہے، شوہر فوت ہو گیا اور صبح کو بیوی سمر کر یہ سرخی پاؤڈر لگا کر آئیے، تزئین کر کے آئیے، زیب و زینت کر کے آئیے، خوبصورت لباس پہن کے آئیے، اور آ کر چلا رہی ہے اسپتال میں جلدی سے مجھ سے دستخط کرا لو، مجھے آفس جانا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے شوہر کی لاش کو جہاں پر ٹھکانے لگانا ہے لگا دو، مجھ سے سگنیچر جلدی سے لے لو. یورپی ممالک میں یہ محبت ہے بیوی کو اپنے شوہر سے. تو میں نے کہا کیا یہ اس کا اپنا خاوند ہے یا کرایہ پر لیا ہوا تھا؟ اپنا تو نہیں ہو سکتا. اگر اپنا شوہر ہو، بیوی کی تو چیخیں نکل جاتی. حتیٰ کہ شریعت نے بھی کہا ہے کہ 4 ماہ 10 دنوں تک اپنے شوہر کے انتقال کی وجہ سے، موت کی وجہ سے بیوی پر لازم ہے کہ سوگ منائے. یہ محبت شریعت نے دی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے. مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ محبت ملی ہے کہ بیوی کو اپنے شوہر سے اتنی محبت کرنی چاہیے. اگر محبت کرے گی تو گھر کی مشقت کو برداشت بھی کرے گی. اگر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے گی، گھر کے نظام کو مشقت سے بھی سنبھالے گی، پریشانی آئے گی تب بھی سنبھالے گی، بھوک آئے گی تب بھی سنبھالے گی. اگر بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں، تنگی کو کبھی برداشت نہیں کر سکے گی، بھاگنے کی کوشش کرے گی،
چیخنے کی کوشش کرے گی، چلائے گی، جھگڑے کرے گی، فسادات کھڑا کرے گی۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہ ہو۔ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ بیوی پر لازم ہے اپنے شوہر سے محبت کرے تاکہ گھر کا نظام سکون سے بنا رہے۔ مسلمانوں کے اندر خاندانی روایات ہیں کہ جب بھی بھائی آ جائے، باپ آ جائے، بیٹی اپنے سر پر دوپٹہ کرتی ہے، حیا کرتی ہے، شرم کرتی ہے، باپ کی ڈانٹ کو برداشت کرتی ہے، اس نیت سے، اس ارادے سے، یہ سوچ کر کہ یہ میرے والد محترم ہیں، یہ جتنا بھی ڈانٹیں گے میرے فائدے کے لیے مجھے ڈانٹیں گے، یہ سوچ کر باپ کی ڈانٹ کو برداشت کرے گی۔ یہ مسلمانوں کی روایات ہیں، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ لبرل لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ مولویوں سے دور رہیں ورنہ ترقی نہیں ہوگی۔ ہمارے اور ترقی کے درمیان یہ مولوی آڑ بنے ہوئے، رکاوٹ بنے ہوئے۔ لبرل لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں چڑیاں پہننے سے، کچھے پہننے سے ہم ترقی کر جائیں گے، آسمانوں کی سیر کرنے لگ جائیں گے، جیسا کہ انگریزوں نے سیر کی ہے، مریخ پر پہنچ گئے، چاند پر پہنچ گئے۔ انگریزوں نے چڑیاں پہن کر، یہ بدماشیاں کر کے ترقی نہیں کی۔ ان کے اداروں میں تعلیم ہے، تعلیم دی جاتی ہے اور صحیح طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے لبرل لوگوں نے ان کی بدماشیاں تو لی ہیں، ان کی طرح چڑیاں تو پہننے لگ گئے، اپنی عورتوں کے برقعے تو اتار دیے، لباس تو اتار دیا عورتوں کا، لیکن ان کی طرح تعلیم حاصل نہ کر سکے، ان کی طرح یہاں پر اپنے ملک کے اندر تعلیم نہ دے سکے۔ کالج یونیورسٹیاں انہی لبرل لوگوں کے پاس ہیں، سکول انہی لبرل لوگوں کے پاس ہیں۔ ہاں اگر کالج یونیورسٹیاں مولویوں کے پاس ہوتی تو پھر کہنے کا ان کو حق تھا کہ یہ مولوی رکاوٹ ہیں ترقی میں۔ دنیاوی تعلیم تمہارے پاس، سکول کالج یونیورسٹیاں لبرل لوگوں کے پاس ہیں، تعلیم خود نہیں دیتے، رشوت لے کر بچوں کو پاس کرتے ہیں، اور خود نے لبرل لوگوں نے ہی تعلیم کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور اعتراض کرتے ہیں مولویوں پر۔ مولویوں کے پاس جو تعلیم ہے، آ کر ایک ایک مدرسے میں دیکھ لو، یہ تعلیم پیسوں سے نہیں ملتی، مفت دی جاتی ہے۔ جس طرح امیر بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، اسی کے ساتھ بیٹھ کر، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر، کندھے سے کندھا ملا کر غریب بچہ بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ آئیں مدارس میں، مدارس کی کلاسوں میں آ کر دیکھیں، جس جگہ پر امیر بچہ بیٹھا ہوگا اسی کے ساتھ ہی غریب بچہ بیٹھا ہوگا۔ دنیاوی تعلیم کو، عصری تعلیم کو مہنگا کر کے تعلیم کا ستیہ ناز تو خود کر دیا، اور امیر لوگوں کو آگے لے گئے، امیروں کی اولاد کو آگے لے گئے، اور غریب بچوں کو پیچھے دھکیل کر رکھ دیا۔ بیڑا غرق تو خود کیا ہے، اور اعتراض کرتے ہیں علماء پر، مولویوں پر، کہ مولوی ترقی کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے۔ انگریزوں سے تم نے لیا ہی کیا ہے سوائے بدماشیوں کے؟ تم نے انگریزوں سے تعلیم نہیں لی، جیسے وہ تعلیم میں محنت کراتے ہیں بچوں کو، وہ محنت نہیں لی۔ تم نے رشوت خوری کا بازار گرم کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ترقی نہیں ہو رہی۔ آج اگر عصری تعلیم کالج یونیورسٹیاں اور سکول مولویوں کے پاس ہوتے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج یہ تعلیم بھی مفت ہوتی، اور امیر بچوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر غریب بچہ بھی تعلیم حاصل کر رہا ہوتا۔
لیکن افسوس یہ ہے کہ علماء اکرام نے اس تعلیم کو اپنے ہاتھ سے جانے دیا۔ حالانکہ مسلمانوں کی 1400 سالہ تاریخ ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہر اسلامی ملک کے اندر دنیاوی اور دینی تعلیم دینے والے یہی علماء رہے ہیں۔ یہی علماء ہی جیسے دین کی تعلیم دیتے تھے، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے، اسی طرح سائنس کی تعلیم دیتے تھے۔ لیکن افسوس کہ علماء اکرام نے پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں عصری تعلیم کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ ایک جماعت برطانیہ میں گئی تو گراسی پلاٹ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، وہاں پر تبلیغ کرنے کے لیے پہنچے تو نماز کا وقت ہو گیا، وہیں پر اذان دی اور نماز پڑھنے لگے۔ بہت سارے انگریز غیر مسلم مسلمانوں کی، ان تبلیغ والوں کی یہ عبادت دیکھ کر اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے۔ نماز پڑھ کر جب فارغ ہوئے تو ایک لڑکی آگے بڑھی، نیم لباس تھا، آدھا لباس تھا اور آدھی ننگی تھی۔ امیر صاحب کو آ کر سلام کیا، ہاتھ دیا۔ ان کے اندر تو رواج ہے کہ ہر مرد کو عورت مصافحہ کر کے سلام کرتی، ان کے ہاں کوئی عیب نہیں۔ یہ غیرت اور عزت تو مسلمانوں کے پاس ہے، غیرت عزت نام کی چیز تو انگریزوں میں ہے ہی نہیں۔ لڑکی نے آ کر سلام کیا، امیر صاحب نے ہاتھ نہیں دیا۔ لڑکی نے پوچھا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے مصافحہ نہیں کر رہے، ہاتھ نہیں ملا رہے؟ امیر صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا، فرمایا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے اور اس امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ اگر میں کسی غیر عورت کو یہ ہاتھ دوں گا تو میں اپنی بیوی کی امانت میں خیانت کرنے والا شمار ہوں گا، اسی لیے میں یہ خیانت نہیں کر سکتا۔ انگلش میں اس نے بتایا اس کو، تو اس لڑکی نے یہ بات سنی، بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب بے ہوشی سے افاقہ ہوا، کھڑی ہوئی، کہنے لگی کس قدر مبارک ہے وہ عورت جو تیری بیوی ہے، کس قدر اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے کہ شوہر اس کی عزت کر رہا ہے، ہزاروں کلومیٹر دور ہو کر بھی نہیں دیکھ رہی بیوی۔ بیوی دور ہے، پاکستان میں ہے اور وہ برطانیہ میں ہے، شوہر برطانیہ میں، بیوی پاکستان میں، ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے، ہزاروں کلومیٹر کی مسافت ہے، لیکن پھر بھی اپنی بیوی کا احترام کر رہا ہے، اپنی بیوی کی امانت کی قدر کر رہا ہے، اپنی بیوی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کس قدر مبارک ہے وہ تیری بیوی۔ لیکن افسوس ہم پر، ہم کتیا کی طرح یہاں پر پھرتی ہیں، جس کا بھی دل چاہتا ہے کتوں کی طرح ہم سے لڑ جاتا ہے۔ ہماری حیثیت اس برطانیہ میں کتیوں سے زیادہ نہیں، ہماری کوئی قدر نہیں، ہمیں یوز کر کے ایسے پھینک دیا جاتا ہے جیسے ٹیشو پیپر استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ ٹیشو پیپر سے زیادہ ہماری کوئی قدر نہیں یہاں پر۔ تو یہ قدر، یہ احترام، امانت کا خیال رکھنا، یہ عزت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کی۔ اسلامی معاشرے میں یہ عزت ملے گی، یہ احترام ملے گا۔ لبرل لوگوں نے اگر اپنی عورتوں کو اسی طرح بنانا ہے تو انہی کو مبارک۔ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو ایسا نہیں بنا سکتے، ہم اپنی عزت کو ایسا نہیں بنائیں گے۔ ہمیں نہیں چاہیے یہ ترقی۔ اگر ترقی اسی طرح ہوتی ہے تو ہمیں یہ ترقی نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ تعالیٰ
وعدہ کا لفظ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا وعدہ ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اسلامی معاشرے کے مطابق چلے، اسلامی روایات کے مطابق چلے، اسلامی قوانین کے مطابق چلے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا میں پروردگار کا وعدہ ہے دنیا میں بھی ترقی دوں گا، آخرت میں بھی ترقی دوں گا۔ مسلمانوں نے اگر ترقی کرنی ہے صرف مسلمانوں کے لیے یہی شرط ہے کہ نیک اعمال پر آئیں، اعمال صالحہ پر آئیں، پھر ترقی ملے گی۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، سیاسی ترقی چاہتے ہیں تب ملے گی جب اعمال صالحہ ہوں گے، جب اسلامی معاشرہ ہوگا، اسلامی روایات ہوں گی، اسلامی عزت اور احترام ہوگا تو پھر ترقی ملے گی۔ ترقی دینے والے پروردگار نے شرط لگا دی ہے، اب مسلمانوں کی مرضی، ترقی لیں، اسلامی روایات پر عمل کریں اور ترقی کر جائیں۔ اب مسلمانوں کی مرضی کہ اسلامی روایات پر عمل نہ کریں اور ترقی سے دور رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔